بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الاطہار وصحبہ الابرار ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ قابل احترام ناظرین و سامعین کرام، رمضان المبارک اللہ رب العزت کا مسلمان کے لیے ایک بہت بڑا انعام اور اکرام ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے ہر ذی شعور مکلف مسلمان پر فرض اور واجب ہیں۔ رمضان کے روزے رکن اسلام ہیں اور یہ کوئی اختیاری مسئلہ نہیں ہے کہ جو جس کا جی چاہے روزہ رکھ لے اور جس کے مزاج کے مطابق نہ ہو وہ نہ رکھے۔ یہ ایک شرعی فریضہ ہے۔ رمضان المبارک ہر اس مسلمان کے لیے موسم خیر و برکت ہے، موسم بہار ہے، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگزین ہے، اور ہر وہ مسلمان جو اپنی آخرت کو دنیا سے بہتر بنانا چاہتا ہے، رمضان المبارک ہر اس کے لیے مقام مسرت ہے، لمحہ انبساط ہے، جو ایمانی طور پر، اخلاقی طور پر، روحانی طور پر اور طبی طور پر اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کنڈیشن میں لانا چاہتا ہے۔ رمضان کے روزے رکھنا اور اس کی راتوں کا قیام کرنا وسیلہ نجات ہے، ذریعہ سعادت ہے۔ رمضان المبارک کی آمد پر ہر مسلمان کو دل جمی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، انشراح صدر کے ساتھ اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد پر اپنے صحابہ کرام کو جس انداز میں بشارت دیتے تھے، آئیے اس کی ایک جھلک ہم دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ نے رمضان کی آمد پر ان الفاظ میں خوشخبری دی، مبارک دی۔ فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ۔ اے لوگو، تم پر رمضان کا ہلال طلوع ہو چکا ہے، رمضان کا آغاز ہو چکا ہے، وہ مہینہ جو برکت والا ہے، رحمتوں والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے روزے تم پر فرض قرار دیے ہیں۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغل فیہ ابواب الجحیم او تغلق فیہ ابواب الجحیم۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وتغل فیہ مرادۃ الشیاطین، اور اس میں جو سرکش بڑے بڑے نافرمان اللہ کی اطاعت اور بندگی کو چیلنج کرنے والے شیاطین ہیں، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ اس ماہ رمضان میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور جو شخص اس رات کی خیر سے محروم رہا وہی محروم انسان ہے۔
من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس رات کی خیر و برکت سے محروم رہا وہی انسان در حقیقت محروم ہے۔ اسی سیاق و سباق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ ارشاد فرمایا کہ ینادی منادن یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ رمضان المبارک میں ندا دینے والا ندا دیتا ہے، وہ پکارتا ہے۔ یہ کیسی پکار ہے کہ جس میں خیر کی دعوت ہے، شر اور برائی سے روکا گیا ہے۔ ندا دینے والا یہ ندا دیتا ہے کہ اے بھلائی کو چاہنے والے، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے شر کے آرزو مند، شر کو اختیار کرنے والے انسان رک جا۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ہر مسلمان کا یہ ماٹو ہونا چاہیے۔ اس جملے کی روشنی میں وہ رمضان کو ویلکم کہے، اس کا استقبال کرے، اور رمضان کے روشن دنوں میں، اس کی پاکیزہ راتوں میں اس جملے کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کام کرے جس سے اسے اللہ کی رضا حاصل ہو، اللہ کا تقرب حاصل ہو، جنت حاصل ہو، اور وہ جہنم سے دور ہو۔ اور رمضان المبارک گزارتے ہوئے ہمارے یہ جذبات ہوں، احساسات ہوں کہ ہم نے اس انداز میں رمضان گزارنا ہے کہ اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ ہمارے گھر میں، ہمارے اوس پڑوس میں، ہمارے دفاتر میں، ہمارے اداروں میں کوئی ایسا بدنصیب مسلمان نہ رہے جو روزہ نہ رکھے، باوجود صحت کے اور باوجود جوانی کے، اور کوئی شرعی عذر بھی نہ ہو۔ تو ایسا مسلمان ہونا چاہیے کہ پورے رمضان میں مسلمان اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھیں، راتوں کو قیام کریں، اور اپنے اہداف میں یہ بھی رکھا جائے کہ ہر مسلمان کم از کم ایک بار پورے رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کا ختم کرے، اول تا آخر۔ یہ دورانیہ ٹوٹل 15 گھنٹوں کا بنتا ہے، صرف ذہن سازی کی ضرورت ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اسی طرح رمضان گزارتے ہوئے ہمارا یہ ہدف ہو کہ ہم نے خود بھی اور اپنے ماتحت افراد کو بھی اس طرف لگانا ہے کہ نماز میں سستی نہ ہو، غفلت نہ ہو، 5 اوقات کی نماز باجماعت ادا کی جائے، رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہر گھرانے کا سربراہ، ہر ادارے کا ذمہ دار اپنے ہدف میں یہ شامل کرے کہ ہمارے اوس پڑوس میں کوئی ایسا مسلمان نہ ہو جو بے نماز ہو۔ رمضان المبارک کے اثرات و ثمرات میں سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کا تقرب حاصل کریں اور دین کے قریب ہوں۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ بشارتوں، رحمتوں اور برکتوں سے معمور یہ موسم ربیع، یہ موسم خیر و برکت سایہ فگن ہو چکا ہے۔ ہم اپنے ظرف کے مطابق اس کی رحمتوں کو سمیٹیں، اللہ کے قریب ہوں، اور اپنے معمولات شب و روز میں تقدیم و تاخیر کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی اطاعت میں گزاریں، اللہ کی بندگی میں گزاریں، صلہ رحمی کریں، غربا مساکین پر دست شفقت رکھیں۔ جو لوگ سحری اور افطاری کے لیے فکر مند ہیں ان کے گھروں میں راشن پہنچایا جائے، نفع رسانی کا کام کیا جائے، جہاں جہاں بھی خیر پہنچا سکتے ہیں خیر کا ابلاغ ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے سود مند ہے، دوسروں کے لیے نفع کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رمضان میں ہر وہ عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم سب کے لیے وسیلہ علم نافع بنے، ذریعہ عمل صالح بنے، اور ہم سب کے لیے توشہ آخرت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔